حافظ محمد رومان مہدی صاحب کا سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے قیمتی خیالات کا اظہار کریں۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم والمهدي الموعود العظيم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وصدق المهدي الموعود العظيم. حاضرین اکرام، آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہنوں سے تمام دنیاوی خیالات کو، تمام دنیاوی پریشانیوں کو اپنے ذہنوں سے نکال کر بیٹھ جائیں، کیونکہ آج اس ہستی پاک کا ذکر ہونے والا ہے جس کو تاجدار مدینہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حاضرین محترم، میں آپ کی توجہ کا امتحان لیتے ہوئے آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بآواز بلند سلام کا جواب دیں: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اور زور سے، اور زور سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرما رہا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین محترم، اگر کوئی بندہ خدا اس آیت پر غور کرتا ہے تو اس بندے خدا کو معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 107 میں ارشاد فرمایا: اے حبیب، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو زمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو آسمان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو جنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب، ہم نے آپ کو فرشتوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ارے اللہ نے
قرآن کریم میں یہ بھی نہیں ارشاد فرمایا کہ اے حبیب ہم نے آپ کو 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بلکہ خدا نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، ہمیں معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف دنیا کے لیے رحمت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف زمین کے لیے رحمت نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف 18,000 مخلوقات کے لیے رحمت نہیں، بلکہ خدا نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے حبیب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ ہم مہدوی لوگ ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ حاضرین محترم، اسی لیے تو شاعر نے کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو کیا چاہیے، شاعر کہتا ہے کون دیتا ہے دینے کو کیا چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ حاضرین محترم، ہر مسلمان کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ خدا نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تمام کے تمام صحابہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ صحابہ نے سوال کیا متا کنت نبیا، متا کنت نبیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نبوت کب ثابت ہوئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والتین، اے لوگوں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ہمارا یہ عقیدہ ثابت ہوا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آدم ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد موسیٰ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عیسیٰ ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم کا نام آتا ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہی ابراہیم، یوسف، موسیٰ، ہارون، تمام کے تمام نبیوں کا ہمارے نبی کے بعد ہی نام آتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو کیا چاہیے، دینے والا ہے سب کو ہمارا نبی۔ یہ عقیدہ یاد رکھنا اور ہمیشہ اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں اس عقیدے کو مضبوط کر لینا کہ ہمارا نبی وہ نبی ہے جس کو خدا نے تمام کے تمام نبیوں کی عظمتوں سے نواز کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے۔ حاضرین محترم، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ حاضرین محترم، آج 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے۔ اللہ رب العزت نے آج ہی کے دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر ظاہری طور پر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اللہ رب العزت نے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا تو اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو آدم کی تھوڑی شکل دے دی۔ حاضرین محترم، اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس دنیا میں مبعوث فرمایا تو آدم کی صورت، شیش کی معرفت
حضرت نوح کی شدت، حضرت اسماعیل کی زبان، حضرت اسحاق کی رضا، حضرت صالحہ کی فصاحت، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت موسیٰ کی شدت، حضرت ایوب کا صبر، حضرت یعقوب کی بشارت، حضرت یحییٰ کی عصمت، حضرت الیاس کا وقار، تمام کے تمام نبیوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے تمام نبیوں کی عظمتوں سے نواز کر آج کے دن پیدا کیا، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول بھی ہیں، سب سے آخر بھی ہیں۔ حاضرین محترم، اب یہاں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول بھی ہیں، سب سے آخر بھی ہیں۔ اب یہاں پر ہم نے یہ نہیں کہا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اول تھے یا سب سے آخر ہیں۔ حاضرین محترم، یہاں پر ہمارا عقیدہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مردہ نہیں کہتے، ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے غیر گزرے نہیں کہتے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی عاشقین کے سینے میں زندہ تھے، آج بھی ہمارے سینے میں زندہ ہے۔ حاضرین محترم، یہی عقیدہ ہمارا ہے۔ حاضرین محترم، اس سے ہٹ کر کوئی ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ جب کوئی بندہ خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر حضری باتیں کہتا ہے تو اسے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ وہی محمد ہے جس کی بات کی گواہی دیتے ہوئے خدا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں نے کہا، محمد اللہ نے کہا، اے حبیب یاد رکھو آپ اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں خدا کی طرف سے کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، خدا نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو رسول نے کہا اے امت کے لوگوں نماز کو قائم کرو، تو رسول نے نہیں کہا بلکہ رسول کی زبان تھی اور خدا کا پیغام تھا۔ حاضرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کے نام سے یاد کیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے اپنی نظروں سے دیکھ لیا تو اس کو صحابہ کا لقب دے دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو اصحاب رسول کے نام سے یاد کیا گیا، اور وہی اصحاب رسول کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو اسے تابعی کا لقب خدا نے عطا کر دیا۔ اگر وہی تابعی کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو خدا نے فضل کیا اور کہا کہ یہ تابعی کو دیکھ چکے ہیں، تابعی کو دیکھنے والوں کو بھی تبع تابعی کا لقب دے دیا جائے۔ حاضرین محترم، یہاں پر ہمارا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے دیکھا اسے صحابی بنا دیا، جس نے صحابی کو دیکھا اس کو تابعی بنا دیا، جس نے تابعی کو دیکھا اس نے تبع تابعی کو دیکھا، تبع تابعی کو بنا دیا۔ پھر اور ایک تھوڑا دیر آیا اور تھوڑا عرصہ گزرا، ولی اللہ پیدا ہوئے، خدا نے اولیاء اللہ کو پیدا کیا۔ اب پیدا کرنے کے بعد جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر اولیاء اللہ چلتے گئے تو خدا تعالیٰ نے اسے لقب عطا کیا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ علیہ۔ خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محمد رسول اللہ کی نقش قدم پر چلا اسی کو خواجہ بندہ
بندہ نواز کے نام سے یاد کیا گیا. خواجہ بندہ نواز کا لقب گیسو دراز بنا دیا گیا. کس لیے بنا دیا گیا؟ تاکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے پیروی کی، انہوں نے پیروی کی. پیروی کرنے کا مطلب یہ نکلا، پیروی کرنے کا انجام یہ نکلا کہ آج بھی اگر کوئی غریب نواز کے در پر جاتا ہے تو بھکاری بن کر جاتا ہے. اس لیے جاتا ہے تاکہ انہوں نے رسول اللہ کی اطاعت کی ہے. حاضرین محترم، اگر ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنے قبضے میں کر لیں گے، اگر ہم بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کریں گے تو خدا ہمیں وہ مقام تو نہیں دے گا، مگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے غلاموں میں ہمیں روز محشر میں کھڑا کر دے گا. اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے اگر کوئی غلاموں میں کھڑا ہو گیا تو سمجھ لو کہ وہ مصطفیٰ کی جماعت کے پیچھے کھڑا ہو گیا. حاضرین محترم، اب یہاں پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے انداز سے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی مثال دے کر سمجھانے کا مقصد یہ ہے، آپ کو بندہ یہ پیغام بھیجتا ہے، اگر آپ اپنی زندگی میں رسول پاک کی زندگی کو اختیار کرتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں رسول پاک کی زندگی کو اگر پوری کی پوری طرح اختیار کرتے ہیں، اگر آپ اپنی زندگی میں اپنی نظروں کے سامنے رسول پاک کی زندگی کو رکھ دیتے ہیں، رسول پاک کی زندگی کو سامنے رکھ دیتے ہیں اور اس کو اپنی نظروں سے دیکھتے ہوئے گزارتے چلے جاتے ہیں، تو یقیناً آپ سے بھی خدا راضی ہوگا. خدا بڑا مہربان ہے. ایسے تو کئی بادشاہ گزرے جنہوں نے کفر کیا، مگر جب آخری وقت آیا اور جب انہوں نے توبہ کر لی تو خدا بڑا مہربان ہے، انہوں نے معاف کر دیا اور ان کا نام رضی اللہ تعالی عنہ میں لگا دیا. حاضرین محترم، اب یہاں پر سمجھنے کی یہ ضرورت ہے. حاضرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں. اب سوال یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضرین محترم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے، اگر کوئی بندہ خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ عشق کرتا ہے، اگر کوئی بندہ خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اگر کوئی بندہ خدا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ اور بے انتہا عشق کرتا ہے تو خدا تعالی انہیں ایک ایسا مقام عطا کرتا ہے، ایک ایسا مرتبہ عطا کرتا ہے، ایک ایسا اعلیٰ مقام عطا کرتا ہے جس کو بندہ مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حاضرین محترم، ہم نے اسلام تو قبول کر لیا، ہم نے اپنی زبانوں سے کہہ دیا کہ خدا ایک ہے، خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. ہم نے اپنی زبانوں سے یہ کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ خدا کے آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. مگر جب ہم اس کو دل سے اختیار کرتے ہیں اور ہم اس کو لا الہ الا اللہ میں اپنی زندگی کو فنا کر دیتے ہیں تو اسی کو بندہ مومن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اگر کوئی بندہ خدا محمد الرسول اللہ کو پوری طریقے سے اپنی زندگی میں اختیار کر لیتا ہے تو اسی کو عاشق رسول کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. حاضرین محترم،
شاعر نے کیا خوب کہا. شاعر نے کہا کہ جو عشق نبی کے جلووں کو اپنے سینوں میں بسایا کرتے ہیں. شاعر کہتا ہے جو عشق نبی کے جلووں کو اپنے سینوں میں بسایا کرتے ہیں خدا کی رحمت کے بادل ان لوگوں پر سایہ کرتے ہیں. حاضرین محترم، اب یہاں پر مقام غور ہے. شاعر نے کہا جو عشق نبی کے جلووں کو اپنے سینوں میں بسایا کرتے ہیں خدا کی رحمت کے سائے ان لوگوں کے اوپر سایہ کر دیتے ہیں. حاضرین محترم، اگر کوئی بندہ خدا عشق نبی کے جلووں کو اپنے سینوں میں بسا لے اور خدا کی بادل کے رحمت کے سائے ان لوگوں کے سائے کر دے، ان لوگوں کے اوپر بادل خدا کی رحمت کا بادل سایہ کر دے، تو سوال یہاں پر یہ آتا ہے کیا کوئی دنیا کی بلا، کیا کوئی دنیا کی کوئی بری چیز، کیا کوئی دنیا کی ایسی بلا جو انسان کو نقصان پہنچانے کی طاقت رکھتی ہے، اگر خدا ہمارے اوپر رحمت کے بادل کے سائے کر دے تو کیا کوئی اور غیر اللہ نقصان پہنچا سکتا ہے؟ حاضرین محترم، نہیں پہنچا سکتا. اسی لیے چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات کو عمل کریں. حاضرین محترم، اے امت محمدیہ، ناز کرو اپنی امت پر. اے امت محمدیہ، ناز کرو اپنی قسمت پر. خدا نے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس کو رسول پاک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اے امت محمدیہ، یاد کرو اور ناز کرو اپنی تقریر پر، اپنی تقدیر پر. خدا نے تمہیں اس نبی کی امت میں پیدا کیا ہے جس کے تعلق سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کل بھی تھا، آج بھی ہے، تا قیامت تک بھی رہے گا انشاءاللہ. حاضرین محترم، بولیے انشاءاللہ، ساتھ میں بولیے انشاءاللہ. جہاں پر عشق رسول کی بات آتی ہے تو عاشق رسول کی زبان خود بخود کھل جاتی ہے. حاضرین محترم، عشق رسول اپنے دلوں میں پیدا کرو. عشق رسول ایک ایسی چیز ہے، عشق رسول اگر کوئی بندہ خدا عشق رسول میں اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو خدا کی قسم کوئی دنیا کی یا کوئی آخرت کی چیز اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی. حاضرین محترم، یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. حاضرین محترم، اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بے پناہ عشق کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اے اللہ رب العزت، ہم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تو مان لیا ہے مگر ہم نے رسول پاک کی نافرمانیاں پہ نافرمانیاں کرتے جا رہے ہیں. اے خدا تم مجھ پر رحم فرما. اے خدا ان تمام لوگوں پر رحم فرما اور رحم فرماتے ہوئے اے خدا ان کے دلوں میں رسول پاک کے عشق کو بھر دے. اے خدا ان تمام کے دلوں میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرما. جب کوئی بندہ خدا عشق رسول میں فنا ہوتا ہے تو خدا اس سے راضی ہوتا ہے. رضی اللہ تعالی عنہم ورضوا عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.